بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ تجھ کو حشر کا کیا غم ہو اے قاسم، میرے مولا ہے وہ میرے آقا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے، کائنات میں جو کچھ جس کسی کو ملا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیض سے ملا ہے۔ اس کائنات میں جس کسی کو جو کچھ ملا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیض سے ملا ہے۔ آپ کہیں گے اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل نہیں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو کائنات کو پیدا فرماتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں یہ اللہ رب العزت نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے بنائی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ انسان کے لیے، جو کچھ کائنات میں بنایا یہ انسان کے لیے بنایا۔ اور جب انسان کی باری آئی تو حق جل مجدہ اعلان فرماتے ہیں
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے کائنات کو تیرے لیے بنایا اور انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، انسان بنا ہے اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کے لیے، انسان بنا ہے خدا کے سامنے سجدے کرنے کے لیے۔ انسان کو بنایا گیا عبادت کے لیے ہے اور کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے ہے۔ یہی وجہ جب تک انسان نے رہنا ہے تو اس کائنات نے رہنا ہے۔ جب انسان کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا، پھر آسمان بھی ختم، پھر زمین بھی ختم، پھر دریا آب و ہوا سب کچھ ختم ہے۔ جب تک اس نے رہنا ہے تو باقی اشیاء نے رہنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ انسان کے ظلم کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسان کا مؤاخذہ فرمائے، اللہ اس زمین پر جانور کو زندہ نہیں چھوڑتے، جانور بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں گناہ انسان نے کیا، ہلاک جانور کو کیا، ظلم انسان نے کیا، ہلاک حیوانوں کو کیا، جرم انسان کا ہے، تباہ چپائے ہوتے ہیں۔ یہ تو خدا کے نظام عدل کے خلاف ہے، ظلم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے۔ حالانکہ اعتراض بالکل بجا ہے، اعتراض بالکل بے جا ہے۔ اعتراض اس لیے بے جا ہے کہ اگر انسان کو ہلاک کیا، اللہ فرماتے ہم جانور کو ختم کرتے ہیں تو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو تھا انسان کے لیے، جب انسان نے نہیں رہنا تو جانور نے زمین پہ رہ کے کرنا کیا ہے؟ جب انسان نے نہیں رہنا تو جانور نے زمین پہ رہ کے کرنا کیا ہے؟ جب سوار نہیں ہے تو سواری کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب دودھ پینے والا نہیں ہے تو دودھ دینے والی بھینس کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب مکین نہیں ہے تو رہنے کے لیے جو جگہ مکان اس کو کرنا کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو انسان کے لیے تھا۔ جب انسان ہی نہیں ہے ان چیزوں کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ مسلمان بڑے شوق سے جانور حلال کا گوشت کھاتا ہے، مگر ہندو کی قسمت میں نہیں، وہ گوشت نہیں کھاتا۔ اور اعتراض مسلمان پہ کرتا ہے کہ دیکھو مسلمان کتنا ظالم ہے، جب اس کا جی چاہا میں نے سوپ پینا ہے، کہا جی جب اس کا جی چاہا میں نے سوپ پینا ہے، کیا دیسی مرغ کو ذبح کر لو۔ اس کا جی چاہا کہ میں نے کڑھائی کھانی ہے، کہا جی ایک بکرے کو ذبح کر لو۔ اس کا جی چاہا کہ میں نے تکے کھانے ہیں تو کہا جی گائے کو ذبح کر لو۔ یہ کیسا مسلمان ہے اپنی زبان کی لذت کے لیے جانوں کو برباد کرتا ہے؟ جب یہ اعتراضات کیے ہیں قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہ نے ان سوالات کے دندان شکن جواب دیے ہیں۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے عقلی اور نقلی علوم میں جواب دینے میں ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری ماضی قریب اور ماضی بعید میں تلاش کرنے سے مثال نہیں ملتی، جس طرح جل مجدہ نے حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملکہ جوابات دینے کا ارشاد فرمایا تھا۔ میں بات چل پڑی، مولانا ننوتوی کا نام آیا تو ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر حاضر دماغ تھے۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی سوال کرتا ہے اور سوال کر کے ہندو پوچھتا ہے کہ مولوی قاسم ایک بات تو بتاؤ کہ جو جانور تم خود ذبح کرو وہ کھا لیتے ہو اور جو جانور خدا مار دے اس کو نہیں کھاتے، خود مارے تو حلال ہے، خدا مارے تو حرام ہے، جانور مر جائے تو حرام ہو گیا، تم نے چھری چلائی تو حلال ہو گیا، خدا مارے تو حرام ہے، تم مارو تو حلال ہے۔ مولانا ننوتوی کا پھر فلسفہ ہے کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ مولانا ننوتوی فرمانے لگے اچھا ایک نلکا تم نے لگایا، ایک خدا نے لگایا، تمہارے نلکے سے پانی آئے تو پی لیتے ہو، خدا نے جو لگایا اس سے آئے تو نہیں پیتے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا ایک نل یہ ہے ایک نل وہ ہے، خدائی نل کا حرام ہے، تمہارے نل کا حلال ہے، تو جو جواب تم دو گے وہی جواب میں دوں گا۔ اب اس کا کچھ جواب نہیں بنا۔
مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہندو پوچھنے لگا، حضرت ایک بات تو بتائیں، مسلمان کا جنازہ بھی اٹھتا ہے، کافر کا جنازہ بھی اٹھتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ مسلمان اپنے جنازے کو جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا دیتے ہیں، اور کافر کو دیکھو وہ جنازے کو دفناتے نہیں ہے، اپنی میت کو جلا دیتے ہیں۔ تو مسلمان دفنا دیتا ہے، کافر جلا دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا ننوتوی نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ مسلمان ایمان کی وجہ سے خزانہ ہے، کافر کفر کی وجہ سے کچرا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ یہ مولانا ننوتوی کے عجیب علوم تھے۔ حضرت مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کرنے کے لیے ایک مباحثہ میں پہنچے، مولانا ننوتوی پہنچے اور ہندو مناظر بھی موجود ہیں، خدا کی ذات کے وجود کے اوپر مناظرہ موجود تھا، ہر کسی نے مباحثے میں شرکت کرنی تھی۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ہندو پنڈت آئے اور مولانا قاسم ننوتوی سے عرض کیا، حضرت آپ صاحب علم ہیں، نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، آپ گفتگو پہلے فرما لیں، ہم گفتگو بعد میں کر لیں گے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے، تم گفتگو پہلے کرو، میں گفتگو بعد میں کروں گا، اس لیے کہ جس نبی کا میں امتی ہوں وہ آخری نبی ہے، تمہاری باری پہلے ہے، میری باری بعد میں ہے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگے، حضرت ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، دلیل سے بات نہیں کرتے، آپ گفتگو پہلے فرمائیں، برکت ہوگی، ہم گفتگو بعد میں کر لیں گے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے، چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، تم میری بات مان لو تاکہ جھگڑا نہ ہو، کچھ گفتگو پہلے کر لیتا ہوں، کچھ گفتگو بعد میں کروں گا، اس لیے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، ہم تمہاری بھی مان لیتے ہیں، اپنی بھی رعایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، حضرت دلائل کی تو جنگ ہی نہیں ہے، ہم تو برکت کے لیے کہتے ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے، تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو، میں چاہتا یہ تھا کہ تم گفتگو کر لیتے اور میں بعد میں کرتا، اگر گفتگو میں نے پہلے کر لی تو میرے بعد گفتگو کا جواز بچے گا نہیں، میں نے سارے تمہارے دلائل تو صاف کر دینے ہیں، میری گفتگو اول بھی ہوگی اور گفتگو آخر بھی ہوگی، میں موقع دیتا ہوں تم گفتگو کر لو۔ ہندو پنڈت نہیں مانے، مولانا قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ نے 3 گھنٹے گفتگو کی ہے اپنے فلسفہ بالذات اور بالعرض کی بنیاد کے، کہ ایک کو وجود ذاتی ہے، ایک کا وجود عرضی ہے، اور موصوف بالعرض کا قصہ تمام موصوف بالذات پہ ہوتا ہے، بالذات بالعرض چلے بالذات پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ میں اس بحث میں الجھتا نہیں، میں صرف فلسفہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی دیوار پہ پڑتی ہے، دیوار تب تک روشن ہے جب تک سورج روشن موجود ہے، اس کی روشنی آپ دیکھو کہاں سے آتی ہے تو سورج سے، تو دیوار کو روشنی ملی ہے لیکن بے العرض ہے سورج کی وجہ سے، اور سورج کی روشنی بالذات ہے تو دیوار والی روشنی سورج پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ کائنات میں جتنے وجود ہیں یہ بالعرض ہیں، خدا کا وجود بالذات ہے، موصوف بالعرض ختم ہوتا ہے موصوف بالذات پہ۔ اس فلسفے کی بنیاد پہ 3 گھنٹے مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گفتگو فرمائی ہے تو حضرت ننوتوی اس کے بعد اتر گئے اور کوئی جواب کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہندو پنڈت نے فیصلہ کرتے ہوئے مولانا ننوتوی کے حق میں اعلان کیا، اس نے کہا آج قاسم ننوتوی انسان نہیں، انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولا ہے۔ قاسم ننوتوی انسان نہیں، آج انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی جب اسٹیج سے اتر گئے، چند ہندو پنڈت آگے ایک نیا حملہ کیا، انہوں نے کہا مولوی قاسم اے کاش تو ہندو ہوتا تو دلی کے ایک چوک پہ تیرا بت بنا کے تیری پوجا کی جاتی، مسلمان تمہاری قدر نہیں کرتے۔ یہ ہر مولوی رونا روتا ہے، ہماری قدر نہیں کرتے، بلڈنگ دیکھو عوام نے بنا دی ہے، گاڑی دیکھو عوام نے دے دی ہے، 1 منٹ کماتے نہیں، 24 گھنٹے عوام کے کمائے سے کھاتے ہیں، پھر بھی گلا ہے عوام قدر نہیں کرتی۔ میری سمجھ سے باہر ہے، قدر کہتے کسے ہیں؟ یقین کرو ہمیں سمجھ نہیں آتی قدر کسے کہتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں قدر کرتی نہیں ہیں. دیکھو میں دیہاتی آدمی ہوں, گاؤں کا رہنے والا ہوں, ایم اے بی اے کو میری تعلیم نہیں ہے, مڈل تک سکول پڑھا ہے. جب دین پہ لگے ہیں عرب و عجم میں لوگ قدر کرتے ہیں, ٹکٹیں لوگ دیتے ہیں, سفر ہم کرتے ہیں, پیسے یہ خرچ کرتے ہیں, بیان ہم کرتے ہیں, مجمع یہ جمع کرتے ہیں, گفتگو ہم کرتے ہیں. بتائیں اور قدر کہتے کسے ہیں؟ لوگ پھر بھی گلا ہے کہ جی قدر نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. اللہ ہمیں خود اس قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قدر ہو رہی ہے نا, اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ ڈرو خدا اس قدر کو بھی چھین نہ لے. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو پنڈتوں نے ایک اور حملہ کیا. اس نے کہا مولوی قاسم تم مسلمان ہو, تمہاری قدر نہیں ہے. اگر تم ہندو ہوتے تو دہلی کے ایک ایک چوک پہ تمہارا بت بنا کے تمہاری پوجا کی جاتی. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم بھی رکھتے تھے, تواضع بھی رکھتے تھے. مولانا ننوتوی نے عجیب جملہ فرمایا, فرمانے لگے تم اس لیے بت بنا کے پوجا کرتے ہو کہ تم میں قاسم ہوتا جو کوئی نہیں ہے, کوئی ایک آدھ ہوگا اس کے بت بنا لوگے. یا تو ختم نبوت کے صدقے ہر شہر میں قاسم موجود ہے, یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے؟ یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے؟ تمہارے پاس ہے جو کوئی نہیں, ایک ملت تو پوچھتے ہو, یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے؟ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بحر تھے, یقین فرمائے علوم کا. ہمارے طلبہ کو جا, علماء بھی اگر پڑھے تو کتابیں سمجھ نہیں آتی. میں یہ مذاق کی بات نہیں کرتا. قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم فرماتے آب حیات میں نے کتاب سبکن پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے, سبکن نہ پڑھتا تو مجھے سمجھ ہی نہ آتی. اس قدر مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پہ مشتمل کتاب ہے. مولانا مظہر ننوتوی مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز تھے. انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھی ہے. فرمایا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا جی فلاں شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کر اتر گئی ہیں, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مولانا قاسم میرے بچوں کو باہر بھیج دو نا, سی نہ کرو, بچے انہیں تو کھیلنا ہے, ان کو کیوں مارتے ہو؟ انہیں کو باہر جا کر کھیلیں, ان بچوں کو بھیجو باہر کھیلیں. ہم بچوں کو کھیلنے پر منع نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہاں نہ کھیلیں وہاں کھیلیں. وہ سمجھ آ گئی. یہ مستورات کی جماعتیں شروع ہوئی نا تو لوگوں نے بہت اعتراض کیے, تبلیغی جماعت والے عورتیں نکالنی ہیں, بہت جرم کیا ہے. حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرمایا ہم نے نکالی نہیں ہے, نکلی ہوں کا صحیح استعمال کیا ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ گھروں سے تو نکل پڑی ہے نا, بازار جائیں گی, سیل میں جائیں گی, مارکیٹ میں جائیں گی, شادیوں پہ جائیں گی, نکل تو پہلے سے گھر سے گئی تھی. ہم نے کہا وہاں نہ جاؤ یہاں جاؤ. بس تبلیغی جماعت نے تھوڑا مستورات کو گھر سے نکالا ہے, نکل تو پہلے گئی تھی. ہم نے کہا وہاں نہ جاؤ یہاں جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو مت کھیلو, ہم کہتے کھیلو پتر یہاں نہیں وہاں کھیلو. بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں کو کیا ڈانٹنا, بچوں سے کیا لڑنا, بڑی عجیب سی بحث ہوتی ہے. تو اس لیے نہیں کو یہاں نہ کھیلیں, باہر کھیل لیں. بس دیکھیں بیان کی قدر آپ کو ہے نا, بچے کو تو بیان سے قدر نہیں, اس کو پتہ ہے جلسہ ہے, بتیاں نے, مولوی نے, نعت خان نے, نعرے نے, چول کھا گے, بھائی یہ جلسہ ہے. نہیں, بچوں کا جلسہ تو یہی ہے نا. ہم بچپن گزار کر بڑے ہوئے ہیں نا, اچانک تو بڑے نہیں ہو گئے, بچپن گزارا ہے تو پھر بڑے ہوئے. کل میرا تفصیلی جو کہ جنوبی پنجاب کا دورہ چل رہا ہے, خانپور کے مدارس کا دورہ تھا. کوئی طالب علم یہاں گڑبڑ کر رہے تھے, گرم, میں نے کہا گرم نہ ہو, یہ گڑبڑیں ہم کرتے رہے, ہمارے ساتھ ہوتی رہنی ہے. جب ہم طالب علم تھے ہم بھی کرتے تھے, اب ہم مولوی ہیں تو وہ کریں گے. اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اپنا ماضی ذہن میں ہو تربیت بہت آسان ہوتی ہے, ماضی ذہن میں نہ ہو تربیت بہت مشکل ہوتی ہے. یہ بات اللہ نے صحابہ کو فرمائی ہے, کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. کل کو تم بھی ایسے تھے, خدا نے تم پہ احسان کیا ہے. ماضی ذہن میں رکھو, کبھی دل میں فساد نہیں آئے گا. میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ میں نے غربت کے خط انتہا پہ پڑھا ہے. غربت کے خط انتہا کیا ہوتا ہے؟ پورے سال 1 روپیہ مجھے گھر سے نہیں آتا تھا, پورے سال. اس سے زیادہ غربت کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی پڑھتا اور 1 روپیہ گھر سے نہیں آتا تھا, اس سے زیادہ غربت کیا ہے؟ اس لیے ہم طالب علم کی غربت کو سمجھتے ہیں کہ طالب علم کی غربت کیا ہوتی ہے. اللہ اگر دولت دے بھی دے تو غربت کو تو ذہن میں رکھنا چاہیے نا. اللہ علم دے دے تو ماضی کو ذہن میں رکھو, اللہ شہرت دے تو گمنامی کو ذہن میں رکھو. ہم ماضی بھول جاتے ہیں, چلیں یہ تو میرا عنوان نہیں, میں اس پہ لگا رہوں, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہم صرف سٹیج کی خطیب نہیں ہیں, ہم خانقاہوں کے مرید بھی ہیں. خانقاہوں کے مرید ہو پھر سٹیج پہ آؤ, تمہیں سٹیج پہ آنے کا لطف آئے گا. دیکھنا سٹیج کا آپ بدل نہ جائے تو پھر کہنا. اللہ میں اپنے اکابر کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا قاسم ننوتوی کے عزیز مولانا مظہر ننوتوی نے خواب دیکھا, کہا جی فلاں شہر سے بطخیں اڑی ہیں, ہمارے گھر میں آ کے گری ہیں,
تعبیر بتاؤ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے پیار میں تعبیر دی، فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ تو پھر تعبیر یہ ہوگی کہ 20 روپے ماہانہ پہ تمہیں اسی شہر سے ملازمت کی تار آ جائے گی، اور اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر 11 روپے ماہانہ پہ تمہیں اس شہر سے ملازمت کی تار آئے گی۔ مٹھائی کھلاؤ تعبیر 20 روپے والی، نہ کھلاؤ تعبیر 11 روپے والی۔ اب یہ محبت کی بات ہے نا، جیسے بیٹا کہے ابو میں نے امتحان دیا تھا تو میرا رزلٹ کیسا ہے، کہتا ہے میں رزلٹ بتاؤں گا، پہلے مٹھائی کھلاؤ۔ اب باپ نے بیٹے سے کیا مٹھائی کھلانی ہے، لیکن محبت میں کہہ رہے ہیں نا پہلے مٹھائی کھلاؤ، منہ میٹھا کراؤ، پھر تمہیں یہ خبر دوں گا۔ مولانا نے فرمایا مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے ماہانہ، مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 روپے ماہانہ کی ملازمت۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلا دوں گا، آپ یہ بتائیں کہ مجھے 20 روپے والی تعبیر دیں۔ پھر میں اس شہر سے تمہیں خط آئے گا، اس زبان میں تار کہتے تھے، خط آئے گا اور تمہیں 20 روپے ماہانہ کی ملازمت ملے گی۔ 2-4 روز گزرے، خط آ گیا، ان نے درخواست دی تھی ملازمت کے لیے، اس کا جواب آیا کہ 20 روپے ماہانہ پہ تمہیں حکومت نے ملازم رکھ لیا ہے، تم آ کر اپنی نوکری پہ آ جاؤ، ملازمت پہ آؤ۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نانوتوی نے پوچھا حضرت جو میں نے خواب دیکھی، جو آپ نے تعبیر بتائی وہ تو بالکل بچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی یہ تعبیر آپ نے کیسی دی ہے۔ فرمایا کہ بطخ کو بطن عربی زبان میں کہتے ہیں اور فارسی میں بط کہتے ہیں۔ بطخ کو عربی زبان میں بطن، با اور تا مشدد، اس میں 2 تا ہیں، 2 توئیں ہیں، اور اگر تم فارسی میں کہو تو بط، ایک با ہے اور ایک توئیں ہے نا، تا ایک ہے، اور ابجد کے اعتبار سے با کے عدد 2 آتے ہیں اور تا کے عدد 9 آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبیر دینے والے معبر کی تعبیر کے مطابق خواب آتی ہے۔ خواب کی تعبیر آسمان و زمین کے درمیان معلق اور لٹکی ہوتی ہے، جیسا معبر تعبیر دے گا ویسی اس کی خواب صادق آئے گی۔ تو اگر میرے اوپر تھا میں فارسی والی بط کہو تو اس میں ایک با اور 2 تا ہے، تو با کا عدد 9 ہے اور با کا عدد 2 ہے اور تا کا 9 ہے، اور 9 اور 2 11 بنتے ہیں۔ اگر عربی والا ہوتا تو با 1 اور تا 2 ہے، 9 اور 2 11، 11 اور 9 20 بنتے ہیں۔ تو میری مرضی ہے میں فارسی والی بطخ لوں، میری مرضی ہے میں عربی والی لوں۔ تم مٹھائی نہ کھلاتے، ہم فارسی والی بطخ تعبیر میں دیتے، تم نے مٹھائی کا وعدہ کیا، ہم نے عربی والی بطخ تعبیر میں دے دی ہے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کے علوم ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو ہمارے اکابر کیسے ہوتے ہیں، ہم نے اکابر کو پڑھا جو نہیں ہے، پھر کبھی اس ڈاکٹر کے پیچھے، کبھی اس پروفیسر کے پیچھے، کبھی ہاشمی کے پیچھے، کبھی غامدی کے پیچھے، یہ دائیں بائیں کیوں دوڑتے ہیں؟ اپنے اکابر کو پڑھا جو نہیں ہے۔ اکابر کو پڑھ لو، خدا کی قسم کبھی تمہیں دائیں بائیں دیکھنا گوارا بھی نہ کرو، اپنے اکابر کے نقش قدم پہ اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا واپس آئیں، جو میں آپ کو عنوان بتا رہا تھا نا، آپ کے عنوان ہے نا ذہن میں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چھیڑی ہے۔ ہندو اعتراض کرتا ہے کہ مسلمان کا دل کرتا ہے زبان قراری کرنے کے لیے مسلمان جانور کو ذبح کر ڈالتا ہے، کیسا ظالم ہے، جی چاہتا ہے سوپ پینا، کہا جی دیسی مرغی ذبح کر دو، جی چاہتا ہے میں نے کڑھائی کھانی ہے، کہا جی دمبا ذبح کر دو، جی چاہتا ہے میں نے تکھے کھانے ہیں، کہا جی گائے اس کو ذبح کر دو۔ آپ کہیں گے کیسا مولوی ہے، اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، یہ ہمیں قیمتاً پتہ نہیں ہے، مفت میں پتہ ہے، مفت میں۔ آپ یقین فرمائیں علم کی برکت سے خدا وہ کچھ دیتا ہے کہ جس کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں علماء طلباء سے کہتا ہوں خالص دین بیان کرو، اللہ خالص نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ نعمتیں دے گا تم تصور نہیں کر سکتے۔ میں گزشتہ دنوں اندرون سندھ کے 2 دن کے دورے پر تھا، مجھے کراچی ایئرپورٹ ایک صاحب ملے، ان کا کئی ملکوں میں کاروبار تھا، بیان سنتے تھے، اچانک ملے اور مجھے فرمان لگے مولانا نمبر دیں اور لے لیں۔ میں نے کہا چلیں، واپس آئے تو ملے، واپسی میں نے ان سے ملاقات ہوگی، اپنا گھر اور بنگلہ دکھایا کہ بہت بڑا بنگلہ ہے، وہ خوش ہوں گے، یہ دیہاتی مولوی ہے بہت متاثر ہوگا۔ کہا جی ہمارے پاس چائے بھی پی لیں۔ میں نے کہا میں چائے تو پی لوں گا، لیکن جو ہم مولویوں کو چائے ملتی ہے وہ تمہارے بنگلے میں نہیں ہے۔ مجھے کہتے رہی کیوں؟ میں نے کہا آج ابھی جو صبح میں ناشتہ کیا ہے وہ مچھی کے حلوے کا کیا ہے، کبھی سنا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا خالص دین کی برکت۔ کبھی آپ نے کھایا مچھلی کا حلوہ؟ مچھلی کے کباب تو کھائے ہوں گے، مچھلی کا حلوہ کبھی نہیں آپ نے کھایا ہوگا۔ دیکھو خدا جب نعمتیں دیتا ہے نا تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ کیسے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ خالص دین بیان کرو، پھر خالص نعمت خدا دیکھو کیسے فروانی سے آپ عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا ہے، جو تمہید میں نے باندھی ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ میں نے جہاں تک آپ کو لے کر جانا ہے ابھی آپ کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہے، یہ تو میں تمہید باندھ
باندھ کے تیار کرتا ہوں، آپ وہاں تک ذرا پہنچے۔ مولانا قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہ فرمانے لگے بھئی اعتراض تمہارا بالکل بے جا ہے، اس لیے بے جا ہے یہ مرغی تو تھی انسان کے لیے، تو جب جی چاہے تو مرغی کھا لے۔ مرغی انسان کے لیے ہے، انسان مرغی کے لیے نہیں ہے، انسان بکرے کے لیے نہیں، بکرا انسان کے لیے ہے، تو جب یہ بنا ہی ہمارے لیے ہے ہم اس کو کھائیں گے نہیں۔ باقی تجھے اعتراض ہے تو وہ بتا، مرغی میرے لیے میں نے کھا لی ہے، بکرا میرے لیے میں نے کھا لیا ہے، یہ گائے میرے لیے تھی میں نے ذبح کر کے تکے بنا لیے ہیں، یہ ظلم کیسا ہے؟ اس نے کہا جی ظلم کیوں نہیں ہے، تم ذبح کرو تو درد ہوتا ہے، ذبح کرو تو تڑپتا ہے، تم اپنی زبان کے چسکے کے لیے ایک جانور کو تڑپا کے رکھتے ہو۔ مانوتی فرمانے لگے اس کو درد نہیں ہوتا۔ اس نے کہا جی کیوں درد نہیں ہوتا؟ کہا تم ذبح کرو تو درد ہوتا ہے، مسلمان ذبح کرے تو درد نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کیوں نہیں ہے؟ جب تم ذبح کرو گے تم خدا کا نام نہیں لو گے، خدا کو مانتے جو نہیں ہو۔ جب ہم ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے خدا کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، تیرے علم میں ہے خدا کا نام بوقت ذبح کیوں لیتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے پتہ نہیں ہے کہ جب اس جانور پہ خدا کا نام لے کے ذبح کیا جائے یہ خدا کے نام کی محبت میں جھوم کے جان دیتا ہے، اس درد کی وجہ سے تڑپتا ہی نہیں ہے۔ جو تیرے ذہن میں تھا کہ درد ہوتی ہے وہ خدا کے نام کی برکت سے درد نہیں ہوتی۔ حکیم الامت تھانوی کی مثال سمجھو تو پھر آپ کو اس بات کی تصدیق ملے گی۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث مبارک میں ہے ان الشہید لا یجد مس القتل الا کما یجد، حدیث مبارک میں ہے کہ جب کوئی انسان خدا کے راستے میں جان دیتا ہے قتل ہوتا ہے اس کو اتنی سی درد محسوس ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی۔ اس کو اٹھاؤ بھائی پتر اٹھ جا، سونا نہیں ہو۔ میرا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے جن نے بلا تاخیر مجھے 9:45 بجے لائے ہیں، میرا قصور نہیں ہے۔ 9:45 بجے بلا تاخیر یہ لے آئے نا، میں تو بار بار ہوتا تھا مغرب کے بعد بیان کراؤ، مغرب کے بعد کراؤ، مغرب کے بعد کراؤ، میری بات یہ مانتے نہیں ہیں۔ مغرب کے بعد میرا بیان کراؤ پھر دیکھو میں بولتا کیسے ہوں اور دیکھیں آپ سنتے کیسے ہیں۔ اللہ گواہ ہے میں مذاق نہیں کرتا، ہمارا بیان کراؤ ظہر کے بعد، ہمارا بیان کرو مغرب کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں بندے نہیں آتے، میں کہتا ہوں نہ آئے میں پورے جلسے کا خرچہ دے دوں گا، تم کرا کے تو دیکھو نا۔ لوگ اس لیے نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا اعلان ہے 10 بجے بیان ہے، ظہر کا اعلان ہے عصر کے بعد ہے، بعد نماز عشاء کا اعلان ہے، قبل نماز فجر بیان ہونا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں، میں ہنسا نہیں رہا، میں حقائق بتا رہا ہوں۔ ہم نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ یہ عبدالی مسجد کیوں پہنچ جاتے ہیں مغرب کو؟ پتہ ہے کہ شب جمعہ کا بیان مغرب کے بعد شروع ہو جانا ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ پتہ ہے مغرب کا اعلان ہے، بیان مغرب کے بعد شروع نہیں ہونا۔ آپ نے عشاء کے متصل بعد اعلان کیا ہے، شروع 9:45 بجے کرایا۔ لوگ آئندہ عشاء کے بعد آپ کی بات مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کہیں نہیں مولوی لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ خام ایسے خراب کرتے ہیں۔ میری بات پہ ناراض نہ ہونا، میں اس لیے کہتا ہوں اس کا اہتمام کرو گے قوم بھی ٹھیک رہے گی، ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ اب جب دیر سے شروع ہے، یہ بچے ہیں سوئیں گے، آدمی سوئیں گے، پھر ہم الٹا ان کو لتاڑیں گے بھی، شرم نہیں آتی؟ علماء کی قدر نہیں ہے، دکان پہ نیند نہیں آتی، ادھر آ کر نیند آتی ہے، دکان پہ نیند نہیں آتی، 2 گھنٹے بیٹھ نہیں سکتے۔ میں تو تازہ دم ہو کر آیا ہوں، یہ سٹیج پہ آنے والے تازہ دم ہو کر آتے ہیں، یہ مغرب کے بعد سے فقیر بیٹھے ہوئے۔ اب بتاؤ کسی کو پیشاب آنا ہے، کسی کو پیاس لگنی ہے، کسی کو نیند آنی ہے، کوئی تھکے گا تو کروٹیں بدلے گا، پریشان تو ہوں گے نا، پریشان بھی ہوں گے پھر ڈانٹ بھی کھائیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ علماء کی قدر ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم بات کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، نماز ختم۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا بچہ رو رہا ہے تو ماں کا نماز میں دل کیسے لگے گا؟ حضور نے نماز مختصر کر دی ہے، ہم جلسہ مختصر نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ میں تجربے کی بات کہتا ہوں، آدھے سے زیادہ بندے اٹھ جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے پوری ترتیب پہ رگڑا دینا ہے۔ آئندہ لوگ آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیہات سے لوگ آئے، حضور امام چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام دے دیا، 2 دن بعد لوگ شکایت لے کر آگے، امام کون ہے؟ معاذ بن جبل، امام دیکھو کون ہے۔ لوگ شکایت دے کر آگے، حضور ہم پورا دن حل چلاتے ہیں، یہ شاہ کو سورہ بقرہ سناتے ہیں۔ نہیں، میں ہنسا نہیں رہا، میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، میں نے بار بار آپ سے کہا میری عادت ہے میں بیان کرتا یوں ہوں کہ مجمع اس کی ہنس سے سن لیتا ہے اور محسوس نہیں ہوتا، میں ہنسا نہیں رہا۔ حضور ہم پورا دن دیکھو حل چلاتے ہیں اور سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی، تم قرآن نہیں سن سکتے، پورا دن خدا کا کھاتے ہو، رات خدا کا قرآن نہیں سن سکتے؟ نہیں، فرمایا معاذ یوں نہ کرو، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، ان میں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ معاذ ہلکی نماز پڑھاؤ، ہلکی
کی نماز پڑھاؤ، یہ لوگ رات کو کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ رسول اللہ کا مزاج صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم رگڑے دے رہے ہیں، دکان پہ سکون نہیں ہے۔ میرے بیان میں اگر تم سو گے، میں اس لیے کہتا ہوں کچھ خانقاہوں سے تعلق بھی رکھو۔ اور گل سمجھ آئی؟ اس لیے پتر سونا نہیں، میں اٹھانا ہے اور بیان بھی سمجھانا ہے۔ جب آئی گیا ہوں تو بیان تو سمجھانا ہے نا میں نے آپ کو، آپ سوتے رہے میں بیان کرتا رہوں۔ میرے شیخ حضرت حکیم اختر دامت برکاتہم بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں بیان میں کوئی سو جائے اس کو ڈانٹو نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتے نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا۔ ماں کبھی نہیں ڈانٹتی، تجھے کرکٹ کھیلتے نیند نہیں آتی، میری گود میں آ کر سو گیا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ ماں سمجھتی ہے کرکٹ میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے۔ اے کاش حضرت بھی سمجھتے کہ دکان پہ سکون نہیں ہے، میرے بیان میں سکون ہے۔ کیوں ڈانٹے گا بھائی؟ ماں کی علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ کبھی ماں نے ڈانٹا ہے؟ نہ ماں نہیں ڈانٹتی۔ میں کراچی گیا، میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا جی آپ بڑے ہم چھوٹے ہیں، پیر بڑا ہوتا ہے، مرید اولاد کی طرح ہوتا ہے، تو بڑوں کی باتوں پہ چھوٹے حاشیہ چڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ کے جملے پہ حاشیہ پیش کیا ہے۔ فرمایا وہ گیا، میں نے کہا جی ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے، ماں اپنے بچے کے بالوں میں اپنی انگلیاں سے ہلا کے ایک جملہ کہتی ہے، پتر دودھ پی لے پھر سو جانا۔ کیا کہتی ہے؟ پتر دودھ پی لے پھر سو جانا۔ یہ پنجاب وکھرا ہو بھی گیا پھر بھی پنجاب ہی رہنا ہے نا، بھئی جنوبی پنجاب بن جائے تو پنجاب ہی رہنا ہے نا۔ اس لیے ہماری سرائکی بھی سمجھو ساتھ، یہ لڑائی چھوڑو، اللہ قومیت کی لعنت سے محفوظ رکھے، لسانیت کی لعنت سے خدا محفوظ رکھے۔ ہم ایمان والے ہیں کیا پنجابی اور سرائکی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ میں نے کہا حضرت ہم ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بیٹا دودھ پی لو اور پھر سو جانا۔ کیوں؟ علم کی مثال کس کی ہے؟ دودھ کی ہے۔ اگر دودھ پیو تو بارک لنا فیہ وزدنا منہ، علم چاہیے تو پھر زدنی علما۔ تو اگر خواب میں دیکھو دودھ ہے، تعبیر اس کی کیا ہے؟ علم ہے۔ میں نے کہا جی حضرت آپ کی بات بالکل بجا ہے، ہم ڈانٹتے تو نہیں ہیں لیکن ماں ایک جملہ کہتی ہے بیٹا دودھ پی لو پھر سو جانا، ہم بھی کہتے ہیں بھی دودھ پی لو اور پھر سو جانا۔ پھر ہم دیہات والے ہیں، دودھ بہت خالص ہے، نہیں سمجھے؟ دودھ بہت خالص بھی ہے اور گرم بھی ہے۔ دودھ خالص بھی ہے اور گرم بھی ہے۔ میں تو گرم دودھ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، ان جلسیوں میں تو گرم دودھ نہیں ہوتا نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب بیان ایوان اقبال والا، میں کہا ایوان اقبال رکھو پھر ایوان اقبال والا بیان۔ اب یہ تو نہیں بیان ایوان اقبال والا ہے جمال المدارس میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مینار پاکستان کا بیان تو پھر جمال المدارس میں نہیں نہ ہوتا۔ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھا کرو۔ تو میں نے حضرت سے گزارش کی، فرمایا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں نے کہا ہم دیہات والے ہیں اور دیہات والوں کا دودھ بڑا خالص ہوتا ہے۔ میں جملے جو کہہ رہا ہوں تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہے، دیہات والوں کا دودھ بڑا خالص ہوتا ہے کیا مطلب؟ جس نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو اور پہلی بار پیے تو پیٹ میں اس کے گڑ گڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھئی، پہلی بار خالص دودھ پیے تو پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جس نے کبھی خالص مسئلہ نہ سنا ہو، پہلی بار مسئلہ سنے تو اس کی زبان میں بڑ بڑ ہونی ہے کہ نہیں؟ میرے بیان کے بعد گھسر بسر کرے نا تو سمجھنا اس فقیر نے پہلی بار خالص دودھ پیا ہے، 2-4 مرتبہ بیان سنے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس کسی نے پہلی بار خالص دودھ پیا ہو تو پیٹ برداشت نہیں کرتا، پہلی بار خالص مسئلہ سنے اس کا بھی حافظہ اور دماغ برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے بیان پر خسر بسر ہوتی ہے۔ ملتان میں یہ مسئلہ نہیں چاہیے تھا، کیوں نہیں چاہیے تھا؟ ملتان میں مسئلہ دنیا کے ایک ہوتا ہے، سرگودے اور ملتان کے مسئلے بدلا نہیں کرتے، ایک ہی مسئلے چلتے ہیں۔ ان سمجھ آ گئی تینوں؟ ہاں پتر تو دودھ پی لے، ٹھیک ہے، دودھ پی پھر سو جانا۔ میں آپ کو بھی گرم دودھ نہیں پیش کر رہا، بڑا ٹھنڈا سا دودھ پیش کر رہا ہوں، رس ملائی والا، ریواڑی والوں کا دودھ ہے، یہاں پہ بڑا میٹھا سا دودھ ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں جواب پیش کر رہا تھا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے مثال پیش کی ہے کہ جس طرح آدمی میدان جنگ میں قتل ہو، توجہ رکھنا، میدان جنگ میں اگر بندہ قتل ہو اور جان دے، اتنی سی درد ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر گھر میں نمازی بھی فوت ہو جائے تو مرنے کی درد ہوتی ہے، لیکن میدان جنگ میں
اگر فاسق بھی شہید ہو جائے تو درد نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ جان دے گیا ہے۔ تو جس طرح میدان جنگ میں قتل ہونے والا خدا کے نام پہ کٹتا ہے تو کٹنے کی درد نہیں ہے، یہ جانور خدا کے نام پہ ذبح ہوا ہے تو ذبح ہونے کی درد نہیں ہے۔ مولانا نوتوی نے جواب دے دیا، لیکن میں کہتا ہوں بڑوں کی بات پہ ہم چھوٹے کے حاشیہ پیش کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا نہیں جی درد تو پھر بھی ہے، یہ جانور دوڑتا کیوں ہے؟ میں نے کہا درد میں فرق ہے، جب اللہ کے نام پہ ذبح کرو جانور کو درد ہوتی ہے، لیکن درد اور درد میں فرق ہے۔ میں مثال دوں گا اور پھر بعد میں اصول پیش کروں گا۔ آپ حضرات نے بچپن میں شاید کبھی یہ کھیل نہ کھیلا ہو، ہم دیہات میں بچپن میں کھیل کھیلتے، وہ کھیل گیا تھا ادھر سے چیونٹا پکڑتے، ادھر ہاتھ پہ تھوک رکھتے، اوپر چیونٹا چھوڑتے، پھر وہ چیونٹا کاٹتا تھا۔ یہ بچپن میں ہمارا کھیل تھا۔ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اگر چھوٹی سی چیونٹی بھی کاٹے انسان چیخ اٹھتا ہے، اور خود چیونٹے سے کٹوائے تو پھر بندہ چیختا نہیں ہے، بندہ مزے لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا کاٹ لینا، ایک ہوتا ہے کسی سے کٹوا لینا۔ محبت میں کٹوا لیں، اس میں درد کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے دشمن کو پکڑیں اور تھوڑا سا دبیچیں، وہ چیخ مارتا ہے، اور 2 سال بعد کوئی دوست ملے اس کو سینے سے لا کے دبائیں، درد ہے لیکن اس کو محبت کی وجہ سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ ارے بابا کٹنا 2 قسم کا ہے، ایک ہے چیونٹی کا کاٹنا، ایک ہے اسے کٹوا لینا۔ آدمی جب محبت میں کٹوائے یہ درد ہے، لیکن یہ درد محبت ہے، درد اذیت نہیں ہے۔ جانور پہ خدا کا نام لے کے ذبح کیا گیا، یہ درد ہوئی ہے، لیکن یہ درد محبت ہے۔ خدا کے راستے بندہ جان دیتا ہے، درد ہوتی ہے لیکن درد محبت ہوتی ہے۔ درد محبت برداشت کر لیتے ہیں، درد اذیت برداشت نہیں کرتے۔ تو مولانا میں اصول کیا سمجھا رہا تھا، ذرا تھوڑا سا پھر آدھا گھنٹہ پیچھے آئیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، خدا نے اس پوری کائنات کو پیدا تیرے لیے کیا ہے، اور تجھے خدا نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ خدا نے انسان کو پیدا عبادت کے لیے کیا۔ میں درمیان میں ایک سوال کو ذرا صاف کرنے لگا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے ادھر تم کہتے ہو، یہ دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو پیدا کیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیدا کیا، رسول اللہ کی برکت سے پیدا کیا، رسول اللہ کی وجہ سے پیدا کیا، یہ تمہاری دلیل کون سی ہے؟ ہم نے کہا مستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے آدم میں تجھے وجود نہ دیتا۔ تو جب اللہ فرمائے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے آدم میں تجھے وجود نہ دیتا، حضرت حضور نے آنا تھا، حضرت آدم کو وجود ملا ہے، حضرت آدم کو وجود ملا تو مجھے اور تجھے وجود ملا ہے، تو مجھے اور تجھے وجود آدم کے صدقے ہے، حضرت آدم کو وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے۔ کیا جی میں نہیں مانتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانا کرتے۔ میں نے کہا حدیث قرآن کے خلاف نہیں، قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ جب خلاف ہونا اور نظر آئے اہل نظر سے نظر کا علاج کرانا، تجھے حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ جب حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف ہونا لیکن تجھے نظر آئے اہل نظر سے نظر کا علاج کرانا، تجھے پھر حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بھی دودھ پی لے، تو دودھ پی لے، تو ناراضی ہو نا، تھوڑا سا دودھ پی لو۔ اب آپ نے میں نے جگانا ہے، اس کی وجہ میرا قصور نہیں ہے۔ ہوں سمجھ آئی مفتی صاحب؟ میرا رونا اب سمجھ آ رہا ہے؟ میں کیونکہ تو مغرب کے بعد بیان، مغرب کے بعد بیان۔ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم میں اس لیے روتا ہوں کہ قوم کو جمع جو کیا ہے تو مسئلہ سمجھاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جلسہ 12 بجے تک چلا ہے بڑی کامیابی ہے، فجر تک چلا ہے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ قوم کو مسئلہ سمجھ آئے۔ اب یہ سوتے رہے کہ پورا دن بندہ دکان پہ گیا ہے، نیند تو آنی ہے۔ میں تو آیا ہوں 1.5 گھنٹہ موجود تھا، میں نیند پوری کی ہے 1.5 گھنٹہ، میں نہیں جاگ سکتا ابھی ہمیں سلاؤ، تو مجھے 1.5 گھنٹہ ملا تو میں نے سو لیا۔ تو بتاؤ آپ کو نیند نہیں آئے گی؟ میں تو تازہ دم ہو کر آیا ہوں نا، پھر میں بول رہا ہوں، بولنے والے کو نیند نہیں آتی، سننے والے کو نیند آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں بول سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے، بھائی میں تو بول رہا ہوں مجھے نیند کیسے آئے گی؟ یعنی عجیب ہم چڑھائی کرتے ہیں، قصور پھر بھی ان فقیروں کا ہے جو بیچارے آ جاتے ہیں پھر ہم سے بےزتی کرواتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اب آپ نے سونا ہے، میں نے آپ کو جگانا ہے، پھر مسئلہ سمجھانا ہے، پھر جگانا ہے، پھر مسئلہ سمجھانا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، میں نے کہا بات سمجھو
ہم نے جو حدیث پیش کی ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، تمہیں قرآن کے خلاف نظر آئی ہے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ توجہ، میں نے کہا وہ یوں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ تجھے بات جلدی سمجھ آئے۔ میں نے بیان کیا ہے، بیان کے بعد ایک آدمی نوجوان کو پکڑ لیا، اچھا یہ بتا مولانا الیاس گنبد جمال مدارس ملتان کیوں آئے تھے؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا؟ تقریر کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا مولانا آپ کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا کیوں آئے تھے تمہیں نہیں پتا؟ مجھے یہاں انہوں نے دعوت دی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو یہ کچھ کہتا ہے، مولانا صاحب کچھ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں مجھے مفتی فخر الدین نے دعوت دی ہے، قاری طاہر نے دعوت دی ہے، میں اس لیے آیا۔ اس کا بیان اور ہے، مولانا کا بیان اور ہے۔ میں نے کہتا رہا خبیث آدمی کیوں تو بد دماغ پیدا کر کے لڑائی پیدا کرتا ہے، نہ تو ان کی بات سمجھائے نہ تو میری بات سمجھائے۔ یہ بچہ بھی ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں۔ اس سے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا کہ تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ میزبان نے دعوت دی ہے، اگر یہ دعوت نہ دیتے میں کبھی نہ آتا، بیان نہ کرنا ہوتا تو پھر بھی نہ آتا۔ آنے کا مقصد تقریر کرنا ہے، سبب میزبان کا دعوت دینا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا کی عبادت کرنی ہے۔ رسول سے پوچھا پیدا کیوں کیا ہے؟ لولا محمد لما خلقتک، پیغمبر نے آنا تھا اس لیے پیدا کیا۔ قرآن تخلیق کا مقصد بیان کرتا ہے، رسول اللہ مقصد کا سبب بیان کرتے ہیں۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب آنے کا مقصد عبادت ہے اور پیدائش کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ سب کچھ جو ملا ہے پیغمبر کی برکت سے ملا ہے۔ میں اس پہ دلائل دینے لگا تھا تاکہ تمہارا ذہن بنے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ پیغمبر کی برکت سے ملا۔ کیوں اللہ نے کائنات میں پیدا انسان کو کیا ہے، اس کائنات کو پیدا انسان کے لیے کیا ہے، اور انسان نے جب تک رہنا ہے آسمان و زمین نے رہنا ہے، اور جب انسان کو ختم کریں گے آسمان و زمین کو مٹا دیں گے۔ انسان نے کب تک رہنا ہے؟ حدیث مبارک دو قسم کی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے انسان تب تک رہے گا جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا انسان رہے گا، ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا انسان نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ جو قیامت آئے گی وہ خیر الخلق پہ نہیں آئے گی، شرار خلق پہ آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب سارے برے ہوں گے، نیک کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا قیامت اس وقت آئے گی اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہو، قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں نیک کوئی نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ مجھے تم بتاؤ اللہ اللہ کون سکھاتا ہے اور نیک کون بناتا ہے؟ اگر پیغمبر نہ ہو اللہ کا سبق کون دے گا؟ اگر پیغمبر نہ ہو نیکی کا درس کون دے گا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام انبیاء آئے ہیں، میں مانتا ہوں آخر میں خاتم الانبیاء آئے ہیں۔ پہلے ایمان ہوتا ہے اس کے بعد عمل ہوتا ہے، پہلے ایمان ہوتا ہے اس کے بعد عمل ہوتے ہیں۔ حدیث میں دونوں چیزیں ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والے نہ ہو، اس کا معنی ایمان نہ ہو۔ قیامت کب آئے گی؟ جب نیک بندے نہ ہو، برے ہو، اس کا معنی عمل نہ ہو۔ تو قیامت اس وقت آئے گی جب عمل نیک بھی نہ رہے اور ایمان بھی نہ رہے، دونوں چیزیں ختم ہو تو پھر قیامت آئے گی۔ اور یہ ایمان و عمل کون دیتا ہے؟ ایمان تو نبی دیتا ہے، نبی نہ ایمان ملتا ہی نہیں ہے، عمل تو نبی دیتا ہے۔ پھر آؤ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ کو دیکھیں کہ دنیا میں ایمان ملا ہے تو کس سے ایمان ملا ہے؟ لوگ کہیں گے جی آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو ایمان دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایمان دیا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو میں مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کی امت کو ایمان حضرت عیسیٰ سے ملا ہے، حضرت آدم کی امت کو ایمان حضرت آدم سے ملا ہے، لیکن مجھے یہ بتا حضرت آدم اور عیسیٰ کو ایمان کس سے ملا ہے؟ ذرا اس پر بھی تو بات کر لیتے ہیں۔ ذرا عالم ارواح میں اگر تو جا کر عالم ارواح کے ماحول کو دیکھ لے یا پڑھ لے، حدیث مبارک میں موجود ہے خدا نے ساری ارواح کو پیدا کیا۔ الست بربکم کا سوال کیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ساری ارواح خاموش ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جب اللہ کے نبی نے بلا فرمایا، آدم سے لے کر عیسیٰ بلا کہتے ہیں، حضرت رسول اللہ نے بلا فرمایا، اصحاب پیغمبر نے بلا کہا ہے، نبی نے بلا کہا ہے، تو پوری کائنات کے لوگ بلا کہہ رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا عالم ارواح میں نبیوں نے بلا تب کہا جب رسول اللہ نے بلا فرمایا۔ عالم ارواح میں نبی بلا کہتے ہیں میرے پیغمبر کی بلا کہنے پہ، تو پتہ چلا عالم ارواح میں ایمان کا اقرار انہوں نے کیا تو میرے پیغمبر کا صدقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ناراض نہ ہونا، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن میرے نعرے مزاج نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا میں مرواتا نہ نعرے مرواتا ہوں، نہ سبحان اللہ کی آپ کو تکلیف دیتا ہوں، بس بیان سنتے جائیں۔ میرا ایک ذوق یہ ہے کہ مجمع سے کہنا سبحان اللہ یہ مزہ نہیں ہے، دلیل ایسی دو کہ مجمع خود بولے سبحان اللہ۔ میری بات خود مجمع کے تو بات ٹھیک ہے، ہم کہلواتے نہیں ہیں، نہ درود پاک، نہ سبحان اللہ، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو نہ گھسیٹو، کچھ بھی ان کو نہیں کرتے، بس توجہ کے ساتھ یہ بیان سنتے رہے۔ جتنا وقت نعرے پہ لگانا ہے ہم اتنا وقت اپنے دلائل پہ کیوں نہ پیش کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تحریک ہو تو نعرے میں حرج نہیں ہے، تحریک نہ ہو تو پھر نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جلسہ تحریک کا نہیں ہے، یہ تو نظریاتی جلسہ ہے، اس پر نعرے کی حاجت نہیں ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، میں نے عالم ارواح کی دلیل دی ہے، دلیل ذہن میں آ گئی ہے۔ انبیاء نے بلا کب کہا؟ جب رسول اللہ نے فرمایا، تو پھر مان لینا عالم ارواح میں نبی بلا رسول اللہ کے بلا پہ فرماتے ہیں۔ چلیے قرآن ذرا کھولتے ہیں، قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، آگے لَتُؤْمِنُنَّ، کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ، آدم سے لے کے عیسیٰ تم ایمان لاؤ گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پر تم ایمان لاؤ گے، آدم سے لے کر عیسیٰ ایمان لائیں ہمارے پیغمبر پہ، ان کی امت ایمان لائے اپنے نبی پہ، وہ نبی ایمان لائے ہمارے نبی پہ۔ ایک ایمان لانے والا ہے، ایک جس پہ ایمان لایا جاتا ہے، تو جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان مقدم ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان مؤخر ہوتا ہے، جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے، جس پہ ایمان لایا جائے وہ باپ ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا ہے قرآن کہتا ہے انبیاء کو حکم دیا تم نے میرے محمد پہ ایمان لانا ہے، میرے محمد کا ایمان اصل ہے، باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے، میرے پیغمبر کا ایمان اصلی ہے، میرے باقی انبیاء کا ایمان ان کے بعد کا ہے، ان کے ایمان کو بھی ذات کہتے ہیں، ان کے ایمان کو بالعرض کہتے ہیں۔ تو پہلے ایمان حضور کا ہے، پھر ایمان انبیاء کا ہے، جس پہ ایمان لایا جائے اس کی وجہ سے ایمان اس کو ملتا ہے جو ایمان لاتا ہے۔ انبیاء ایمان لاتے ہیں ہمارے نبی پہ، تو پھر تجھے ماننا چاہیے ان کو ایمان ملا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا بھئی قیامت کب تک ہے؟ جب تک ایمان والا ہے۔ قیامت کب تک ہے؟ جب تک اعمال والا ہے۔ اگر کائنات میں ایمان ملا ہے، محمد کے صدقے ملا ہے، اعمال ملا ہے، میرے پیغمبر کے صدقے ملا ہے، ایمان والے نے آنا نہ ہوتا کائنات کو وجود نہیں ملنا تھا، ایمان والا نہیں ہوگا کائنات برباد ہوگی، ایمان والا ہے تو کائنات کو وجود ملا ہے، اور ایمان میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ تو پھر مان لے دنیا میں ایمان بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دنیا میں اعمال بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دنیا میں ساری دنیا یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ کس کا صدقہ ہے؟ رسول اللہ کا۔ اسی کے صدقے سے مانگ لے تو شرک ہے، سبحان اللہ، اسی کے وسیلے سے مانگ لے تو شرک ہے، جس کے صدقے سے ملا ہے اسی کا صدقہ لو تو شرک ہے۔ میاں والی میرا بیان تھا، جلسہ رکھا اور ختم بخاری پہ بیان تہ۔ میں نے صحیح بخاری پہ جب گیا تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آج کے مجمع میں 70% وہ ہیں، ذرا خیال کرنا۔ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ آج مسئلہ ہی وہ بیان کروں تاکہ 70% کا مسئلہ تو حل ہو نا۔ کہا نہیں تھوڑی سی گنجائش رکھے۔ میں نے کہا گنجائش کہ جب وہ آئے ہیں تو ان کو مسئلہ سمجھائے نا، وہ سے مراد سمجھے مماتی، معتزلی، بدعتی، میں ان کی بات کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا 70% وہ ہے۔ میں نے ختم بخاری کے عنوان سے ایک حدیث پہ پونا گھنٹہ گفتگو کی، وہ بہت خوش تھے۔ آج ہمیں تو کچھ نہیں کہا، آج بخاری پہ بات کرتا ہے۔ جب میرے چہرے پر خوشی دیکھی میں نے کہا خدا تمہیں مدینہ دکھائے، کہتے آمین۔ میں نے کہا تمہارے صدقے سے مجھے دکھائے، کہتے آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم و حیا کرو، کچھ شرم و حیا کرو۔ بڑا تعجب ہوا، ہم اس کو دعائیں دیتے ہیں یہ ہمیں ڈانٹتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، کہتے آمین۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے مجھے دکھائے، آپ نے کہا آمین۔ ابھی میں کہتا حضور کی برکت سے لے جائے، آپ نے کہا نہ، نبی کا وسیلے سے مانگنا شرک ہے۔ تمہارا وسیلہ ایمان ہے، نبی کا وسیلہ شرک ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ حضور کی برکت سے اللہ دے دے تو شرک ہے، تمہاری برکت سے مدینہ دے دے تو آمین ہے۔ نبی کا وسیلہ شرک ہے تو تیرا وسیلہ جائز کیسے ہے؟ اس لیے میں نے کہا یا اپنے وسیلے کا انکار کر دو یا نبی کے وسیلے کا اقرار کر لو۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ پر بندے کو رہنا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا، بتاؤ جو سب کچھ ملا ہے کس کے صدقے ملا ہے؟ حضور کے صدقے ملا۔ ایمان بھی ان کے صدقے، اعمال بھی ان کے صدقے۔ چلے میں آخری دلیل کہہ کر اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ تو کہے گا بھئی جمال مصطفیٰ یا جمال ہمارے جلسے کا نام تھا تو جمال پہ تو بات کرتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں خدا کی قسم جو تجھے قرآن ملا ہے یہ میرے پیغمبر کے جمال کا صدقہ ہے۔ نبی کا جمال نہ ہوتا تجھے قرآن کبھی نہ ملتا۔ ایک بندہ کہتا ہے حضور کا جمال قرآن ملا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، دلیل قرآن میں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، ذروں میں بکھر جاتا، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس پہ سوال ہے اللہ اگر یہ پہاڑ اتنا بوجھ والا ہے، اگر قرآن اتنا بوجھ والا، اس کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتے، تو یہ جمال المدارس کا یہ 10-12 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن کیسے اٹھاتا ہے؟ اگر بوجھ والا تھا یہ بچے نے کیسے اٹھایا ہے؟ اگر یہ اٹھا سکتا ہے پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم اس سوال کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ سوال ذہن میں رکھنا، قرآن نے اعلان کیا اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں میں بدل جاتا۔ سوال کیا تھا؟ اگر اتنا بوجھ والا قرآن ہے تو جمال المدارس کے بچے نے قرآن کیوں اٹھایا ہے؟ میں اس کا جواب دینے لگا۔ قاری محمد طیب فرمانے لگے آسمان پہ دیکھو تو سورج بھی ہے، آسمان پہ دیکھو تو چاند بھی ہے، لیکن سورج کو دیکھو آنکھ جواب دے جاتی ہے، روشنی کو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر سورج کے سامنے بیٹھو جب سورج کی تپش آتی ہے وجود جواب دے جاتا ہے، یہ سورج کی حرارت کو انسانی وجود برداشت نہیں کرتا، لیکن جب چاند کو دیکھو اس کی روشنی کو دیکھنے میں آنکھ کو مزہ آتا ہے۔ اگر چاند کے سامنے بیٹھو اس کی برودت و ٹھنڈک کے سامنے وجود کو لطف آتا ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج جلال والا، اس کی روشنی جلالی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ سورج جلال والا ہے، اس کی تپش جلالی ہے، جسم جواب دے گیا ہے، لیکن جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزر کے آتی ہے آنکھ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ جب سورج کی جلالی حرارت اور تپش چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو پھر برودت میں بدل جاتی ہے، پھر وجود کو سہنے کا مزہ آتا ہے۔ جب روشنی سورج سے نکلے اسے ضیاء کہتے ہیں، جب چاند سے نکل کر آئے اسے نور کہتے ہیں، جب یہ شدت سورج میں ہو اسے حرارت کہتے ہیں، جب چاند سے گزر کر آئے اسے برودت کہتے ہیں۔ تو سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، آنکھ بے بس ہے، اس کی تپش جلالی ہے، وجود بے بس ہے۔ جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے آنکھ کو لطف آتا ہے، وجود کو راحت ملتی ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، میرا محمد جمال والا ہے، خدا خود بھی جلالی ہے، ان کا کلام بھی جلالی ہے۔ خدا جلالی کا جلالی کلام پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ اللہ نے جلالی کلام کو اپنے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ سورج جلالی ہے، ڈائریکٹ روشنی آتی تیری آنکھ جواب دیتی ہے، لیکن جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ خدا جلالی ہے، کلام جلالی ہے، ڈائریکٹ پہاڑ پہ اترتا، ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ خدا نے جلالی کلام کو پہلے مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر جمالی سینے سے باہر نکالا تو جس کلام کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تھا میرے مصطفیٰ کے جمال کا صدقہ ہے جمال مدارس کا بچہ اٹھا رہا۔ یہ تو جمال مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تبھی مجھے اور تجھے قرآن ملا ہے۔ اگر جمال مصطفیٰ نہ ہوتا تو تجھے اور مجھے تو قرآن بھی نہ ملتا۔ توجہ رکھنا، آپ نے کبھی دیکھا ہے استاد الحدیث کو دیکھو طالب علم بہت پیار کرتے ہیں، استاد القرآن کو دیکھو تو نام سن کے ڈرتے ہیں۔ ایسے آگے نہیں، حفظ کا بچہ کلاس میں جائے تو بخار چڑھ جاتا ہے، اور حدیث کا بچہ جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا۔ استاد الحدیث کو دیکھو تو طالب علم دوڑتا ہے اس کی طرف، اور قرآن والے قاری کو دیکھو تو دوڑتا ہے گھر کی طرف۔ آخر وجہ کیا؟ توجہ، نہ استاد الحدیث کا کمال ہے نہ قاری صاحب کا نقص ہے۔ استاد الحدیث بھی کلام پڑھاتا ہے، قاری صاحب بھی کلام پڑھاتے ہیں۔ قاری کا کلام جلالی ہے، اس کا کلام جمالی ہے، اس پہ اثر جلال کا ہے، اس پہ اثر جمال کا ہے۔ اس پہ اثر جلال کا، اس کے اثر جمال کا، نہ کسی کا نقص ہے نہ کسی کا کمال ہے۔ استاد الحدیث حدیث پڑھاتا ہے نا، حدیث کلام جمالی ہے اور قرآن کلام جلالی ہے، اس پہ کلام جلالی کا اثر ہے، اس پہ کلام جمالی کا اثر ہے، تو جلال بھی ٹھیک ہے جمال بھی ٹھیک ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ دن کی نمازوں میں سر ہے اور رات کی نمازوں میں جہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا کی صفت جلال بھی ہے،
خدا کی صفت جمال بھی ہے، جب سورج نکلتا ہے صفت جلال کا ظہور ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے صفت جمال کا ظہور ہے۔ بڑا جلال میں ہو چھوٹا چپ ہو جاتا ہے، بڑا جمال میں ہو تو چھوٹا بول پڑتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جب بڑا جلال میں ہو تو چھوٹا چپ ہو جاتا ہے۔ اوئے ابو جی غصے چپ کر، اوئے قاری صاحب غصے جنے خاموش ہو جا۔ بڑا جلال میں ہو تو چھوٹا چپ ہو جاتا ہے، اور جب بڑا جمال میں ہو تو پھر چھوٹا پھر شور بھی کرتا ہے، پھر زور لگاتا ہے۔ تو جب سورج نکلا ہے خدا کی صفت جلال کا ظہور ہے، اب قاری صاحب چپ ہے۔ جب صفت جمال کا ظہور ہے تو پھر بول پڑتے ہیں۔ یہ جمالی اور جمالی ہے۔ چلے میں ایک نکتہ پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت میرے بعد ہوتی، نبوت عمر کو ملتی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے عکس کا نام تو صدیق ہے، عکس پیغمبر کا نام تو صدیق ہے، رسول اللہ کے اوصاف کے جامع کا نام تو صدیق ہے، میرے پیغمبر کے بعد تو مقام صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یوں فرمانا چاہیے، لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، میرے بعد کو نبی ہوتا تو صدیق ہوتا۔ فرمایا نہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ عمر کا مقام صدیق سے زیادہ ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے جو دونوں میں فرق نہیں سمجھتا۔ فرق سمجھے تو الجھن نہیں ہے۔ بھئی اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ میں صفت جلال بھی ہے، خدا میں صفت جمال بھی ہے۔ اللہ دونوں صفتوں کا ظہور انبیاء پہ فرماتے ہیں۔ جب صفت جلال ہوتی ہے تو پھر نذیر بنتا ہے، جب صفت جمال ہوتی ہے تو پھر بشیر بنتا ہے۔ کبھی صفت جلال کا ظہور زیادہ ہے، کبھی صفت جمال کا ظہور زیادہ ہے، اور عموماً ایسے چلا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہ جلال والے ہیں، ان کے بعد عیسیٰ نبی ہے جو جمال والے ہیں۔ تو جب جلال آ گیا اب جمال والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال والے ہیں، اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو جمال والا نہ ہوتا، جلال والا ہوتا۔ صدیق جمال والا ہے، عمر جلال والا ہے۔ صدیق جمال والا ہے، عمر جلال والا۔ تو کہے گا جمال و جلال پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو یہ کیوں سویا پڑا ہے، میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، یہ کیوں سوتا ہے؟ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں نا، عمر اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتا ہوں، یہ کیوں سویا ہے؟ صدیق اکبر قرآن پڑھتے ہیں آہستہ آواز سے، صدیق آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ یہ اٹھ نہ جائے۔ یہ قرآن آہستہ پڑھتے ہیں یہ اٹھ نہ جائے، وہ قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے تاکہ یہ اٹھ جائے۔ صدیق پہ غلبہ جمال کا ہے، عمر پہ غلبہ جلال کا ہے، عمر پہ غلبہ جمال کا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا ہمیں جو کچھ ملا ہے کس کے واسطے سے ملا ہے؟ رسول اللہ کے واسطے سے ملا ہے۔ پیغمبر ہیں تو سب کچھ ہے، نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس دعا یہ کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ کے پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔